امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں، جیسے سورج کے نکلنے سے بہت پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، سورج کے نکلنے سے بہت پہلے جس طرح صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح 15 شعبان کی رات ہی سے رمضان کی برکتیں ظاہر ہونا دھیرے دھیرے شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات، کتنی نکتے کی بات۔ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، جس سلسلے کے نسبت پر آپ یہاں جمع ہیں، اس سلسلے کے امام اور سرخیل ہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب معرفت کی باتیں حضرت کی ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح 15 شعبان ہی سے رمضان المبارک کی برکتیں دھیرے دھیرے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں، اگر آج سے ہم محنت میں لگ جائیں تو 15 رمضان ہی سے ہم کو رمضان کی محنتیں، برکتیں، فضیلتیں ملنی شروع ہو جائے گی تو کس طرح ہمارا رمضان گزرے گا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 2-4 روز پہلے ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے رمضان شروع ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی رمضان شروع نہیں ہوئے لیکن رمضان کی یہ برکتیں 15 شعبان ہی سے بڑھنا شروع ہوتی ہے اور چاند دکھنے سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ برکتیں اتنا احاطہ کر لیتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رمضان شروع ہو چکے۔ لگا ہمیں کبھی؟ جی، جس کو لگا وہ محسوس ہوا وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوا کبھی؟ کتنے مجھ جیسے ناہنجار گنہگار ہوں گے، ان کو تو سارا رمضان گزرنے پر بھی رمضان کی طرح محسوس نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہمارا دل مر گیا ہے، ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے، ہمارے دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، اجڑ گئی ہے، اجڑ گئی ہے۔ اس کے آبادی کی فکر کی ضرورت۔ وہ محسوس کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، وہ صاحب دل تھے۔ اللہ اکبر، وہ صاحب نظر تھے۔ ہم تو آنکھ ہو کر بھی کچھ نہیں دیکھتے، دل ہو کر بھی ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ محسوس کرتے تھے۔ اللہ ان کے تقوی کا کوئی ذرہ موت سے پہلے ہم گنہگاروں کو نصیب فرما۔ اور جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اور انوارات کا یہ سورج ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے، سبحان اللہ، انوارات کا سورج، آسمان کا سورج نہیں، یہ جو انوارات 15 شعبان سے بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے انوارات کا یہ سورج ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولو؟ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور اس کثرت کو رمضان میں ڈھونڈنا بھی ہم گنہگاروں کے لیے مشکل ہے۔ کتنے ہٹے کٹے لوگ تھوڑے تھوڑے بہانے کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج طے کر لیں، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جان نکل جائے لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔
رمضان میں موت آئے بغیر روزے کے اللہ کے سامنے حاضری ہو یہ بہتر ہے کہ روزے کی وجہ سے دم نکل جائے، یہ بہتر ہے۔ جی اگر یہ ادا پسند آئے اللہ کو تو اللہ حساب کتاب لے گا؟ بولو بولو۔ اگر یہ ادا پسند آئے اللہ کو اور نہیں آئے گی، اللہ کہتا روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں، اور اگر کوئی کمزور بندہ روزے ہی کی وجہ سے اللہ سے جا ملے تو اللہ اس پر کتنا رحم کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ڈرے نہیں، میڈیا ڈرائے گا، واٹس ایپ ڈرائے گا، اتنا لمبا روزہ، اتنے گھنٹوں کا روزہ، اتنی گرمی، اتنا ٹیمپریچر، یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہے جو اس طرح سے میسیج پھیلا کر کمزور دل مسلمانوں کو رمضان سے دور رکھنے کا کام کرے گی۔ خبردار اللہ کے لیے ایسے میسیج کو آگے نہ بڑھائیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو معلومات دینے کی کہ کس ملک میں کتنے گھنٹے کا روزہ ہو رہا جہاں جتنے کا ہوگا۔ ہم یہ طے کریں کہ ہمارے پاس جتنا لمبا روزہ ہوگا ہم انشاءاللہ خوش دلی سے اس کو رکھیں گے۔ یہ کرنے کا کام ہے، بس ایک ہوا بنایا جائے، ٹیمپریچر اتنا اور دن اتنا لمبا، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چند گھنٹے ہی کی تو بات ہے۔ جن کے نام لیوا ہم ہے وہ تو مہینوں مہینوں کھجور کی گٹھلیاں چبایا کرتے تھے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا ان کا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمت نہ ہاریں، گھر والوں کو ہمت دلائیں، بچوں کو ہمت دلائیں، اور رمضان کو رمضان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے آمد پر جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کس کے آمد پر؟ کس کو دھونی؟ جنت کو۔ جنت تو جنت ہے، اگر اس کو دھونی نہ بھی دے تو کچھ اس کے شان میں کمی آئے گی؟ جی جنت، کیا اس میں یہ اشارہ نہیں ملتا ہم گنہگاروں کے لیے؟ اللہ کون؟ اللہ جنت کو دھونی دے رہے ہیں استقبال رمضان میں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم گنہگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے ہم بھی اپنے دل کو تقوی کی دھونی دے دیں۔ اس کے بغیر رمضان کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا رمضان اور کیا شوال، کیا شعبان اور کیا رمضان، پتہ ہی جب تک اس دل کو تقوی کی دھونی نہیں دی جائے گی، جب تک اس دل کو تقوی کی دھونی نہیں دی جائے گی، اللہ کے بندو روزے کا لطف ہی نہیں آئے گا۔ لطف ہوتا ہے ایک روزے کا، ایک مزہ ہوتا ہے روزے کا، وہ نہیں آئے گا۔ اللہ اہتمام فرما رہے ہیں تو ہم گنہگاروں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ استقبال رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کو؟ جنت کو۔ کس خوشی میں سجایا جا رہا ہے؟ کہ رمضان آ رہا ہے۔ ہم نے سجایا کبھی اپنے باطن کو؟ پوچھو اپنے دل سے۔ ہم نے اپنے دل کو دھو دیا ہو، اپنے آنکھوں کو اللہ کے نور سے سجایا ہو، اپنے ہاتھوں کو توبہ کے نور سے سجایا ہو؟ کبھی ہم نے کیا ہے؟ کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، ہم نے کبھی یہ عمل کیا؟ اللہ جنت سجا رہے ہیں اور میرے جیسا گنہگار انسان اپنے 6 فٹ کے بدن کو دھونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ان اعمال پر عملی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بھی طے کر لیں انشاءاللہ 15 شعبان سے پہلے پہلے ہم سب اپنے باطن کو سنوارنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے مکمل
اجتناب اور ماضی میں کیے ہوئے ہر گناہ سے پوری توبہ کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ جو گناہ ماضی میں ہو گئے اس سے توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، تب جا کے رمضان کچھ رمضان بنیں گے، ورنہ پھر وہی کہاں گئے تھے جی، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں، رمضان آئے اور چلے گئے، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے، اس سے بڑھ کر خسارے کا اور کیا سودا ہو سکتا ہے۔